اور کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چھاتا بردار صحافی دیکھیں، میں ان کو چھاتا بردار صحافی کہتا ہوں، جو اچانک نازل ہوتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں کو پکڑ کر اور مقامی صحافیوں سے معلومات لے کے تاج اپنے سروں پر سجاتے ہیں، لیکن اصل معلومات انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اس خطے، اس شہر، اس بستی میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی باتیں نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ صحافت جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، تو جو مستقبل قریب اور مستقبل بعید کا جو نقشہ ہے وہ خاصا تبدیل ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو میرے شہر میں دوپہر کے 1-2 بجے کے بعد اخبار آتے تھے، یہی معلومات کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک صاحب جو ہے وہ سائیکل پہ ریلوے اسٹیشن سے کچھ اخبار جو کراچی سے اور حیدرآباد سے چھپ کے آتے تھے، وہ سائیکل پر اٹھا کر چند دکانوں پر لے آتے تھے، اور کوئی نائی کی دکان ہے، کوئی دوسری دکان ہے، وہاں پر کچھ اخبار پڑھے انہوں نے تقسیم کیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک پرائمری اسکول کے بچے کے طور پر وہ مجھے بلاتے اور کہتے کہ یہ ذرا اخبار پڑھ کے سنائیں، اور میں وہ خبریں پڑھ کر ان لوگوں کو سناتا جو اخبار پڑھ نہیں سکتے تھے۔ میرے خیال میں وہ میرے براڈ کاسٹنگ کیریئر کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل میرے سامنے رکھے، محدود مدت اور محدود اختیار کی اس حکومت کا میں وزیر ضرور ہوں، لیکن حکومت بہرحال پھر بھی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو معاملات آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، آپ کا ایک نمائندہ وفد اسلام آباد تشریف لائے تاکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پرنسپل انفارمیشن آفیسر، سیکریٹری، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں تاکہ اس پر فوراً عمل کیا جائے، اور جو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہینڈ اوور نوٹ کہتے ہیں۔ وہ جب 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے اور نئی حکومت آئے گی تو ہم ان کے حوالے کریں گے کہ یہ ہم کر چکے، یہ کرنا باقی ہے، یہ ہم آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تاکہ باتیں جو ہے وہ کم ہوں اور کچھ کر کے جو ہے وہ کیا جائے۔ جو چھوٹے شہروں کے جو صحافی ہیں، آپ نے ان کے مسائل رکھے، ان کے کانٹریکٹ کے مسائل، ان کی تنخواہ کے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ جس طریقے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، میرے ذہن میں بھی کچھ خاکہ ہے، کچھ حل ہیں جو میں یہاں پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن جو چیز ممکن ہے فوری طور پر، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اکیڈمی ہے، پریس انفارمیشن سروس اکیڈمی، جو کہ صحافیوں اور صحافتی اداروں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ تعلیم اور استعداد کی سہولت جو کہ بڑے اداروں کے بڑے صحافیوں کے لیے موجود ہے، وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو خصوصی قسم کی جو تربیتی ورکشاپس آپ کی استعداد کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کی پروفیشنل تربیت کے لیے، نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ جہاں ممکن ہے کہ اسلام آباد میں جن لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے ان کو اسلام آباد بلائیں، جن کو صوبائی دارالحکومتوں میں بلا سکتے ہیں وہاں بلائیں، جن کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بلا سکتے ہیں ان کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بلائیں۔ ٹرینرز کا ایک بڑا کوئی گروپ ہو جو کہ ان علاقوں میں جا کر آپ کے
तरबियत का इंतज़ाम करें। और आज के डिजिटल अरीना के अंदर बहुत सारी शक्लें हैं तरबियत की और इस्तेदाद की। तो मेरे जहन में भी कुछ नक्शे हैं, जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम उन पर बात करेंगे। आपने इंश्योरेंस के हवाले से बात की है, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की है। कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे सेहत के हैं, मकामी इंतज़ामिया के हैं, उसमें वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा मैं लाहौर में था और रात के 2 बजे एक ट्वीट आया कि जी वो स्वात के एक सहाफ़ी हैं, वो जो है वो उठा लिए गए हैं। तो सुबह 4 बजे मैं जा रहा था लाहौर से लाहौर में इस्लामाबाद। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।